السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاونچروں کی معاونچنگ سے، ان بلدکاریوں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہے، دیش کے بھی اور دیش کے باہر کے بھی۔ دیش کے باہر کے سب سے پہلے تو ہم کو سعودی عربیہ کی لگی بھی ہے فکر، کیونکہ ہمارا ادھر مکہ مکرمہ حرم شریف ہے، مسجد نبی ہے، ایسے پاک اور مقدس جگہیں ہیں۔ اس لیے ہر حال میں خیر اللہ تو حفاظت کرتا ہے، لیکن ہم کو بھی دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خبیث کا بچہ، یہ خنزیر کی نسل، یہ یہودی ایک زمانے سے پالتے ہوئے آ رہا تھا۔ سعودیہ، کویت، قطر، عمان، بحرین، یعنی سارے جی سی سی سے اس کا گزارا ہوتا تھا، لیکن کچھ ٹائم سے کٹوتی کیا پیٹرول کی سعودی عربیہ نے، جو اس کو ناخوشگوار محسوس ہوئی اور اس کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی، تو جب سے ہی دھمکیاں دینے چالو کر دیا تھا اس نے۔ اس کے بعد حالانکہ معافی بھی چاہا اس نے، محمد بن سلمان نے، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے اس کی معافی کو قبول نہیں کیا اور مارنے کی دھمکی دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ترکی کو، رشیا کو، ایران کو دعوت دی، اور یہ لوگ فوراً اپنے طور سے پوری سعودی عربیہ کو اپنی لپیٹے میں لے لیا، اور کھلے طور پر اور اوپن چیلنج کرتے ہوئے جو بائیڈن کو، امریکی پریزیڈنٹ کو، کھلے طور پر رجب طیب ایردوان نے کھلے طور پر بتا دیا کہ اگرچہ تو نے کوئی غلطی کی، اگرچہ تو اس کا خمیازہ تیرے کو بھگتنا پڑے گا، اور زندگی بھر امریکی عوام پچھتائے گی کہ تو نے بہت غلط جگہ پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ کہہ دیا رجب طیب ایردوان نے۔ اس کے بعد رشیا کے پریزیڈنٹ نے کھلے طور پہ امریکہ کو کہا تیری بدماشی اور تیرا ظالم پنا بہت ہوگا دنیا سے، اب تیرا خاتمہ بہت ضروری ہوگا، اور وہ دن دور نہیں ہے جب تو اور اسرائیل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، اسرائیل اسی کی نسل ہے، امریکہ کی نسل ہے، جو فلسطین کے اوپر ناجائز قبضہ کر کر ہمارے فلسطینی ماں اور بہنوں کو، ہمارے ضعیف حضرات کو اور معصوم ننھے بچوں کو، بے شمار لوگوں کو شہید کیا ہے۔ اور جس طریقے سے مسجد اقصیٰ کے اوپر گولی باری چلتی ہے، مسجد اقصیٰ میں گھسا جاتا ہے اور اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اب یہ ساری چیزوں کا جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ بہرکیف میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں، آج جس طریقے سے اس کے بالکل ایک 2 سے 3 منٹ کا وقفہ تھا، اس کے بالکل تیاری میں تھے اڑ کر کسی طریقے سے جا کر بمباری کرنے سعودیہ کی، لیکن یو این سی سی یعنی اقوام متحدہ نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے یو این نے اس کو روکا یہ کہہ کر اگرچہ تو یہ کرے گا، اگرچہ تو یہ بالکل یہ یو این کے خلاف جا رہا، تو اقوام متحدہ کے خلاف جا رہا۔ بھائی میں آپ لوگوں کو یہ ایک چیز بتا دوں، یہ سارا کچھ انہی کا ہے، یہ سارے انہی کے لوگ ہیں، اور یہی پہلے بھی ہے اس میں بھی، یہ بتانے کے لیے کہ اب کیونکہ اس کی تو پھٹ پڑی ہے، اگرچہ ویسی کوئی غلط حرکت کرے گا تو اس کو اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے کہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، نہ بتائی جا سکتی، جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور اس کو اتنی مار پڑنے والی امریکہ کو، نست نابود ہو جائے گا، وہ بالکل زمین بوس ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ کی مدد مل رہی ہے، اسی کے ساتھ جس طریقے سے اس نے جو ابھی تک جو بدماشی کی، جو داداگیری کی، وہ ساری چیزیں نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یو این کو انہیں بولنے لگایا کہ کسی طریقے سے ہم کو روکو تاکہ ہم خاموش بیٹھ جائے، اگرچہ ہم حملہ کریں تو وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے ہمارے اوپر تیار ٹھہرے ہیں، کیونکہ ایسے میزائل داغ دیا تھا ترکی اور رشیا نے، سیدھا نیو یارک کو تک ٹارگٹ کر سکتے تھے وہ لوگ، نیو یارک سٹی کو تک پہنچ سکتے تھے ان کے میزائلز اس طریقے سے۔ اور اگرچہ انہیں بمباری جنگی جہازوں کے ذریعے کرتا اگرچہ، تو ان کے پاس بھی تقریباً 39 جنگی جہاز رشیا اور ترکی کے تیار ٹھہرے ہوئے تھے، تاکہ امریکہ پہ اور اسرائیل پہ
جا کے بمباری کرے، کیونکہ صرف امریکہ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے وہ لوگ، ایک ہی ساتھ جو ہے سو اسرائیل کو بھی کام تمام کر دینے کی چکر میں ہے، کیونکہ یہ بار بار موقع نہیں ملتے، یہ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں بار بار، کیونکہ جب بھی اسرائیل کی پھوڑنے کا وقت آتا، جب بھی اسرائیل کے اوپر یہ چیز چلتی ہے، امریکہ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اس کی حمایت کرتا، اس کی سپورٹ کرتا، کسی طریقے سے سمجھا کے منا کے بات کو دبا دیتا، بات کو ختم کرتا. لیکن اب یہ وقت نہیں رہا، اب امریکہ بولے گا تو کس کو بولے گا، سمجھائے گا تو کس کو سمجھائے گا، ڈرائے گا تو کس کو ڈرائے گا. اس کا ڈرانا بھی دیکھ لیے، اس کا سمجھانا بھی دیکھ لیے، اس کے باتیں بھی دیکھ لیے، اس لیے بول بچن کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ وقت ایسا آ چکا ہے ابھی کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا تو سوچنا اور سمجھنا یہ تھا یہ چیز کل ہی سٹارٹ ہو سکتی تھی، لیکن اب یہ لوگ یہ گیم کر رہے نہیں معلوم، ایک چال چل رہے نہیں معلوم، کسی طریقے سے ان کو غفلت میں لانے کی کوشش کر رہے نہیں معلوم. لیکن رجب طیب اردگان نے کھلے الفاظوں میں اس نے خاموش، جس طریقے سے یو این سی نے جو روکا، یو این این نے روکنے کے باوجود کھلے طور پر رجب طیب اردگان نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے ہمارے جنگی جہاز تیار رہیں گے اور ہر وہ چیز ہم ٹارگٹ میں فٹ کر کے تیرے کو رکھے ہیں، اگرچہ غلط حرکت کرے گا تو اس کا خمیازہ تیرے کو بھگتنا پڑے گا، اور تیری کوئی بات پہ ہم کو اعتبار نہیں رہا. جس طریقے سے ہمارا پھینکو منتری پھینکتا ہے، جیسا اس کی عزت ہے ویسے وہاں پہ اس کی عزت ہو گئی. کیونکہ ہم تو جب سوچے تھے، جب جو بائیڈن آیا، جب ٹرمپ گیا، تو ایک اچھا انسان آیا، ایک قابل انسان آیا، ایک پڑھا لکھا انسان آیا، ایک مزدور آدمی آیا، اس سے حالات سدھریں گے اور دنیا میں ایک الگ میسج جائے گا. لیکن یہ الٹا ہو گیا، یہ تو ناپکار بوش سے بھی بدتر نکلا، بوش سے بھی بدتر نکلا، ٹرمپ سے بھی گئے گزرا نکلا. کیونکہ اس کی ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی چال ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اور اسلامی دیشوں کو دبایا جائے، اسرائیل کی حمایت کی جائے اور یہودی ممالک کی حمایت کی جائے، ان کی سپورٹ کی جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے. یہ اس کی سوچ تھی. حالانکہ وہاں کی وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی سو ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے. اور دوسری چیز، وہ ہمارے دیش بھارت کے، اس کے والد اور والد کے والد، اس کے دادا وغیرہ سب بھارت میں پیدا ہوئے، تو بڑا لگاؤ تھا بھارت سے. لیکن یہ لوگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، ان کی ذات کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ سفید چمڑی سوائے دھوکہ دینے کے لیے، سوائے جھوٹ بولنے کے لیے، چاہے ظلم کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو پوری کائنات ہل جاتی ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بات پھر سے بتا دوں کہ آج 12:30 بجے کے ٹائم پہ یو این نے یہ اعلان کیا بیچ بچاؤ کرنے کا. حالانکہ یہ ڈرامہ، یہ فلم پوری امریکہ کی بنائی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے ہم تیاری کرتے مارنے، حملہ کرنے کی سعودیہ پہ، اور تو بیچ بچاؤ کر کے تو روک، ایسا بول تاکہ اگرچہ ہم حملہ نہیں کرے تو ہماری بے عزتی ہو جاتی، اس لیے تو روکا بول کے، ہم رکے بول کے. یعنی ایک گیم ہے یہ، سمجھ رہے آپ لوگ کس طریقے سے. ارے بھائی روکنے والا کون؟ پہلے پرمیشن اس سے لینا پڑتا یو این سے. کیسا دیے اس کو پرمیشن؟ اور بغیر پرمیشن کے انہیں مار نہیں سکتا، کیونکہ انہیں بھی ناٹو کا ایک ممبر ہے. یعنی یہ سارے چیزیں یہ لوگ کیا سمجھتے، ساری دنیا جو دیکھتی ہے وہ بیوقوف ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن یہ بیمانوں کو کیا پتا ہے، یہ بد اخلاقوں کو کیا پتا ہے، یہ بیوقوفوں کو کیا پتا ہے. ان کی سوچ ختم ہوتی، وہاں سے دنیا والے سوچنا چالو کرتے ہیں. ان سے 4 قدم آگے، اور خاص کر مسلمان تو ہمیشہ ان سے آگے رہتے ہیں. 4 نہیں بلکہ 10 قدم مسلمان آگے رہتے، سوچ میں، طاقت میں، ہر وہ چیز میں. بھائی اب میں نہیں دہرانا چاہ رہا ہوں،
لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ دھوکہ بھی دے سکتا، غفلت برتنا یہ لوگ اور خاموش بیٹھنا جب تک یہ جو ہے سو انہیں بمباری کر کے تھوڑا اس کو کمزور کر دیے سعودیہ کو، اور اس کے جو ذخیرے پیٹرول کے اس کے اوپر جو ہے سو جو پٹاخے پھوڑنے سے جو ہے سو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ دلانے کے لیے یہ نوٹنکی کرا انہیں. لیکن یہ لوگ ترکی، رشیا، چائنا بھی آ چکا ہے. چائنا کے بھی جنگی جہاز اور اس کے بھی کمانڈرز جو اچھے تجربہ کار جو فوجی ہے وہ لوگ بھی پہنچ چکے ہیں سعودیہ. ایران کے پہنچ چکے ہیں. ابھی ہم کو الحمدللہ سعودی عربیہ کو نہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان سے زیادہ طاقت اور ان سے زیادہ تیز اور لڑائی میں ان سے زیادہ لڑنے والے لڑاکو ہیں. اور ہتھیار جو یہ لوگوں کے پاس ہے اس کے پاس میں سمجھتا ہوں 20% نہیں ہے امریکہ کے پاس. نہ عقل، نہ دماغ، نہ طاقت، نہ ہتھیار. لیکن اس کے باوجود ایک بولتے ہوئے آئے ہوئے انہوں شروع سے جو ہے تو دنیا میں ایک دبدبہ بنائے تھے انہوں بولنے کا، وہ اب چلنے والی نہیں ہے. نہ کوئی سن رہا ان کو، نہ کیئر کر رہا. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے. آپ لوگ فکر مت کرو، صرف نماز پڑھو، دعا کرو تاکہ وہ غارت ہو جائے، وہ نست نابود ہو جائے، وہ زمین بوس ہو جائے، اس کی طاقت اس کے پچھواڑ میں چلے جائے، اور ہم مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے. مسلمان جب اپنے پہ آ جائے تو ہر وہ چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں.